ایک منظم سازش کے تحت ذرائع ابلاغ اور معیشت سے متعلقہ اسکولوں میں کپر کے اس معاشی نظام کو زیر بحث نہیں لایا جاتا، جس کی وجہ سے جنگیں برپا ہو رہی ہے۔ اس نظام کے ذریعے اقوام کو غلام بنایا جاتا ہے۔ اس میں ورلڈ بینک، IMF اور اقوام متحدہ کا ایک خاص کردار ہے۔ صہیونی بینکار فیڈرل ریزرو بینک آف انگلینڈ اور سوئس بینکنگ کے ذریعے تمام دنیا میں کپر کے اس نظام کے قیام کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمان اسے دجال کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ یہ نظام جو قائم ہو رہا ہے، اس کا مقصد اکنڈا اسرائیل کا قیام اور اس کے بعد پوری دنیا میں کفر کا نظام قائم کر کے لوگوں پر غلبہ پانا ہے تاکہ انہیں غلام بنایا جا سکے۔ دجال و فرعون کے یہ نظام ان کے لیے مذہبی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ دنیا میں انسان ہزاروں سال سے مختلف تہذیب اور حکومتیں بناتے چلے آئے ہیں۔ منگولیا میں چنگیز خان کی حکومت سے لے کر سلطنت روم، سلطنت فارس، خلافت عثمانیہ، حتیٰ کہ اسپین میں بھی مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ ہزاروں سال سے قوموں کے آپس میں روابط ہے۔ موجودہ تہذیبوں کے مقابلے میں ماضی میں انتہا پسندوں نے بڑی بڑی تہذیبیں بنائے تھے۔ ان تمام تہذیبوں کے معاشی انحصار سونے اور چاندی پر تھا۔ سونے کے سکوں کی ایک اہمیت ہے کیونکہ سونے کی قدر و قیمت برقرار رہتی ہے، لہذا پوری دنیا میں سونا استعمال ہوتا تھا۔ انسانوں نے ہمیشہ سونے کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے کیونکہ یہ معاشی نظام کی ایک بنیاد ہے، جبکہ دوسری طرف کفار کی یہ کوشش ہے کہ دنیا دوبارہ سونے اور چاندی والے نظام کی طرف رخ نہ کرے، مبادہ سونے اور چاندی کے سکے دوبارہ نہ آئے۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات نظر آتی ہے، لیکن کفر کا پورا نظام اس اسلامی نظام کے خلاف ہے۔ قدیم نظام معیشت میں مال کے بدلے مال والا نظام بھی موجود تھا، یعنی گندم کے بدلے میں چاندی، ریشم یا کھانے کے دوسرے اشیاء کا تبادلہ بھی ہوا کرتا تھا۔ باہر کے لین دین سونے اور چاندی کے سکوں میں ہی ہوا کرتا تھا، کیونکہ کرنسی کسی بھی معاشی نظام کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی واسطے قرآن اور سنت میں بھی کرنسی کا ذکر آیا ہے۔ قرآن و احادیث میں بھی درہم و دینار کا ذکر ہوا ہے، یعنی سونے اور چاندی کے سکے اسلامی معاشی نظام کا لازم حصہ ہے۔ ساری معاشی تاریخ سونے اور چاندی پر قائم ہے، چاہے سلطنت روم یا کسی اور سلطنت کی ہی مثال لے لے، ہر جگہ سونے اور چاندی کے سکے ہی رائج تھے، جس کے بہت سارے فوائد تھے۔ کرنسی کی قیمت ہمیشہ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس طرح سونے اور چاندی کی بھی ایک قدر و قیمت ہے جو کہ پوری دنیا میں قابل قبول ہے۔ پہلے جب انسان سونے اور چاندی کے سکوں میں لین دین کیا کرتے تھے تو وہ آزاد ہوتے تھے۔ مثلا اگر ایک آدمی چین سے سونے کے سکوں کے ساتھ چلتا تھا تو وہ یورپ جا کر بھی تجارت کرتا تھا تو وہ آزاد تھا، کیونکہ اس کی یہ کرنسی ہر جگہ قابل قبول تھی۔ ایسا ممکن نہ تھا کہ یورپ میں بیٹھا کوئی ایک شخص یا بینکر پوری چینی قوم کو غلام بنا سکے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر تجارت کرے تو نیو یارک میں بیٹھا ہوا یہودی اس میں سے اپنا حصہ نکال لے، یعنی لین دین اصل دولت میں ہوتا تھا اور انسان آزاد تھے۔ ایک انسان سونا لے کر زمین میں دبا دے اور اگر 100 سال بعد اسے نکالے تو بھی اس کے قدر میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ سونے کے قدر و قیمت برقرار رہتی ہے۔ سونے اور چاندی کے اس خوبی کی وجہ سے وہ معاشی نظام پائیدار تھا۔ اگر کوئی بادشاہ منڈی میں دولت لانا چاہتا تھا تو اسے سونا کیسے ڈھونڈ کر لانا پڑتا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ بے دریغ دولت یکدم مارکیٹ میں ڈال دی جاتی۔ اگر دشمن ملک آپ کی کرنسی بنانا چاہتا تھا تو اسے بھی سونے کے سکے ہی بنانے پڑتے تھے۔ اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی بھی ردی کاغذ چھپوا لیتا اور کرنسی کافی کر لیتا۔ چنانچہ دنیا کا سب سے پائیدار اور معاشی نظام ایک ایسا نظام ہی ہو سکتا ہے کہ جس میں کرنسی کے قدر میں کمی نہ ہو، یعنی ایک ایسا نظام کہ جس میں کرنسی کی اصل قدر اس کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تجارت کو حلال جبکہ ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے، یعنی اسلام میں سودی نظام کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک انسان کو اگر آپ 100 اشرفیہ قرض دیتے ہیں اور جواباً مقررہ مدت میں آپ اس سے 100 سے زائد اشرفیہ وصول کرتے تو اسے ہم سود کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اسے ربا کے کہا جاتا ہے۔ ان تمام الفاظ کا معنی ایک ہی ہے، یعنی سود اور سونے چاندی پر ربا کا نظام پہلے بھی قائم تھا۔ اس وقت بھی سودخور یہودی سود لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے خاص طور پر جہاں یہودیوں کے بارے میں بتایا ہے وہاں ان کے معاشی نظام سے بھی خبردار کیا ہے۔
ان کے سودی نظام سے بچنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ یہودی معاشی لین دین کیسے کرتے ہیں۔ یہودی کے نزدیک تجارت بھی سود ہی کی ایک شکل ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود اور سود کھانے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ اور رسول نے ربا کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ سورۃ توبہ میں مشرکین کے خلاف کھلا جنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سود کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف بھی اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سود ربا کا کام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں شیطان نے چھو کر باولا کیا ہو۔ اس لیے موجود معاشی نظام دجال کا نظام ہے، جو کہ کنڈہ اسرائیل کے قیام کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس کے نتیجے میں یہودی اسرائیل میں بیٹھ کر پوری دنیا کے معاشی نظام کو قابو میں رکھ سکتے ہیں اور قوموں کا معاشی گھیراؤ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تاریخ اعتبار سے سود، ربا اور کرنسی کا نظام یہ کیا تھا اور اس کو کس طرح سے پچھلے 150 برس میں بدلا گیا۔ سب سے پہلے کرنسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بنیادی چیز کرنسی ہے۔ جب آپ کسی مال کا لین دین کرتے ہیں تو جو چیز آپ بدلے میں دیتے ہیں اس کو اپنے ٹھوس قیمت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک معاشرے میں لوگ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں ایک شخص نے اپنی دکان کھولی جس کا نام اس نے بینک رکھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم سونے اور چاندی کے سکے لے کر پھرتے ہو جس کے باعث تمہیں وقت ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ لوٹ لیتے ہیں، لہٰذا ایسا کرو کہ تم اپنا سونا لا کر میرے پاس جمع کرا دو اور میں تمہیں اتنے ہی سونے کی رسید جاری کر دیتا ہوں، یعنی اگر تم 100 اشرفیہ دو تو میں تمہیں 100 اشرفیوں کی رسید دے دیتا ہوں، اور ضرورت پڑنے پر تم لوگوں آپس میں رسیدوں پر تجارت کر لو۔ چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا، جبکہ لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ ایک بینک قائم ہو چکا ہے تو انہوں نے اشرفیہ بینک میں جمع کروا کر رسیدیں لے لیں۔ اگر 100 اشرفیہ بینک میں رکھی گئی ہے اور 100 ہی رسیدیں مارکیٹ میں چل رہی ہے تو پھر بات ٹھیک ہے۔ جس آدمی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے رسید لے کر بینک آتا ہے اور اپنے اشرفیہ لے لیتا ہے۔ یہاں تک تو بڑی آسانی ہے۔ بعد میں جب بینک نے دیکھا کہ لوگ خوش ہیں اور رسیدوں پر کام چلا رہے ہیں اور سونا لینے کے لیے کوئی آ ہی نہیں رہا، تو چونکہ اس کے پاس رسیدیں جاری کرنے کا اختیار تھا تو لہٰذا اس نے 100 کی بجائے 1000 اشرفیوں کے رسیدیں جاری کرنا شروع کر دی۔ یہ 900 اشرفیوں کے جاری کردہ رسیدیں جعلی تھی۔ یہاں سے بینک کے نظام کی ابتدا ہوئی۔ لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ ان رسیدوں کے پیچھے تو سونا موجود ہی نہیں ہے۔ جبکہ بینک کے مالک نے مزید یہ دیکھا کہ مارکیٹ میں رسیدیں ہی چل رہی ہے تو اس نے لوگوں کا سونا لیا اور غائب کر دیا، یعنی اب جو رسیدیں مارکیٹ میں گھوم رہے تھے وہ جعلی رسیدیں تھے، کیونکہ ان کے پیچھے موجود سونا غائب ہو چکا تھا، اور لوگ ان رسیدوں کو اس لیے استعمال کر رہے تھے کہ انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ سودخور بینکر وہ سونا لے کر غائب ہو چکا ہے۔ جس دن لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بینک کی طرف بھاگے، لیکن وہاں اشرفیہ موجود ہی نہیں تھے، لہٰذا بینک دیوالیہ ہو گیا۔ 15، 16 اور 17ویں صدی میں پوری یورپ میں یہودی سودخور کثرت سے اس طریقے پر عمل آمد کرتے رہے۔ یورپ میں جگہ جگہ یہودی سودخور اپنی دکانیں لگاتے تھے اور لوگوں سے سونا اکٹھا کرتے تھے۔ نو آبادیاتی دور میں بینک سسٹم کا آغاز ہوا اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد بینک دیوالیہ ہونے لگے۔ یوں لوگوں کی دولت بینک کرپشن کے نظر ہو جاتی تھی۔ امریکی ڈالر اور فیڈرل ریزرو کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی کرنسی امریکی ڈالر ہے، لہذا امریکی سسٹم کو سمجھنے سے دنیا کے معاشی نظام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔